ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسل حق بشيرا ونذيرا وداعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك تعالى في كتاب الحميد وفرقان العظيم فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ورب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات اللہ رب العزت کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، پوری کائنات کا نظام چلانے والا، زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا مالک اور خالق. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہوں آقا مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن کے اندر اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحابہ کرام کے درجات بلند فرمائے، اولیاء کرام کے اور علماء حق کے جنہوں نے اس دین حق کو من و عن ہم تک پہنچایا. ہم نماز کی کتاب پڑھ رہے ہیں. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب علیہ رحمہ کی کتاب شروط الصلاۃ و ارکانها و واجباتها، نماز کی شرائطیں، واجبات اور ارکان اور واجبات. نماز کی شرائطیں، نماز کے ارکان اور واجبات. اور جو نماز کی شرائطیں وہ ہم نے پڑھی تھی، اور آج ہم پڑھیں گے نماز کے اندر جو ارکان ہیں. اس میں سے بھی ہم نے رکن میں سے ایک رکن پڑھا ہے، القیام القدرہ، اپنی قدرت کے مطابق جتنی طاقت ہے اپنی استطاعت کے مطابق قیام کرنا. نماز کے لیے جب کھڑے ہو جائیں گے اس کو قیام کہتے ہیں. نماز کے لیے قیام کرنا یہ پہلا رکن ہے. اور یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اگر شرائط اور میں سے شرائط کے اندر سے کوئی شرط چھوٹ جاتی ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اگر رکن چھوٹ جاتا ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. اور اگر نماز کے اندر سے کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس کی تلافی جو ہے سجدہ سہو سے ہوتی ہے. تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ارکان، اور ارکان میں سے کوئی بھی رکن اگر چھوٹ جاتا ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. پہلا ہے القیام القدرہ، اور دوسرا ہے رکن ثانی تکبیرۃ الاحرام، تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کس سے کہتے ہیں؟ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ اکبر جب ہم
تکبیر کہتے ہیں، تو اس کو تکبیر التحریمہ کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے دلیل جو حدیث مبارک کے اندر ہے، التحریمھا تکبیر و تحلیلھا تسلیم، نماز کے اندر داخل ہونے کے لیے جو حرام کر دیتی ہے باقی سب کاموں کو۔ جب نماز کے اندر آدمی کھڑا ہو گیا تو اگر اس کو کوئی سلام پکارتا ہے تو اس کو جواب نہیں دینا ہے، یعنی اس کے لیے کوئی بھی کام، نماز سے باہر جو کام ہم کرتے ہیں وہ تمام کام حرام ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اور وہ تحلیلھا، اور اس میں حلال ہونا، دنیائی کام جو ہے نماز میں حرام ہے، نماز کے اندر کوئی بھی کام نہیں کر سکتا ہے، تو وہ کب حلال ہو جاتے ہیں؟ وہ تحلیلھا تسلیم، جب سلام پھیرتے، سلام پھیر لیا پھر باقی تمام کام حلال ہو گئے۔ جو نماز کے دوران حرام تھے وہ اب حلال ہو گئے، سلام کے بعد، سلام سے پہلے نہیں۔ اور اس کا تیسرا رکن جو ہے الفاتحہ، اور جو یہ رکوع ہے، یہ رکن جو ہے، اس رکن میں ہمیں آج ایک جمعہ پورا لگ جائے گا۔ یہ ایک رکن بہت اہم رکن ہے، جس رکن کے اندر بہت سارے بحث و مباحثے بھی ہوتے ہیں، بہت سے علماؤں نے کتابیں لکھی ہیں، اور جواز کے لیے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں اور عدم جواز کی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ جواز کی کتابیں محدثین کی طرف سے ہیں، اور عدم جواز جو نہیں پڑھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، تو اس میں اہل رائے۔ اب یہ جو فاتحہ ہے، الفاتحہ اس کا پہلا نام، اس کے بہت سارے نام ہیں۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ہو گیا سورۃ فاتحہ۔ اس کا ایک نام جو ہے فاتحہ، اور دوسرا نام جو ہے اس کا فاتحۃ الکتاب۔ اس کی افتتاح جو کتاب کی ہے، قرآن کی افتتاح کس سے ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ سے۔ اور تیسرا نام جو ہے اس کا، کچھ نام میں نے یہاں پر ذکر کرنے ہیں، ام القرآن۔ اس کا نام ام القرآن بھی ہے۔ اور چوتھا نام ہے اس کا القرآن العظیم۔ القرآن العظیم بھی اس کا نام بتایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پانچواں جو ہے الرفیہ۔ رفیہ کہتے ہیں دم کرنا، اس سے دم بھی کیا جاتا ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں منتر لگانا، ہماری دیسی زبان میں اس کو منتر دینا۔ کوئی بچہ ڈر جاتا ہے یا کسی کو کوئی زہریلا جانور جب کاٹتا ہے تو پہاڑی علاقے کے لوگ جو ہیں دم کرتے ہیں، اور سب سے بہترین دم کرنے کی آیات کون ہے قرآن مجید کے اندر؟ یہی سورہ فاتحہ۔ اس کے بارے میں ایک حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص کو بچھو نے ڈس لیا، ایک بادشاہ کو۔ ایک صحابہ کی جماعت وہاں سے جا رہی تھی، تو ان صحابہ نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کرو، ہمیں رہنے کے لیے جگہ دے دو۔ تو انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے جگہ نہیں دی، نہ خدمت کی، نہ مہمان بنایا۔ اتفاقاً اس بادشاہ کو بچھو نے ڈس لیا، اور جب بچھو ڈستا ہے تو اس کی زہر بہت درد ہوتی ہے، پین ہوتی ہے، تو وہ بادشاہ اس کو بہت سارے علاج انہوں نے کیے، جو حکیم تھا وہ علاج کام نہیں آئے۔ آخر کار جب کچھ نہیں چلا تو وہ اس جماعت کے پاس آئے، صحابہ کی جماعت کے پاس، کہ آپ ہمارے بادشاہ کو بچھو نے ڈس لیا، آپ میں ہے کوئی جو اس کا علاج کرتا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا ہم علاج کریں گے، لیکن شرط ہے کہ ہم اس کا معاوضہ لیں گے، کیونکہ آپ لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، ہماری مہمان نوازی نہیں کی، آپ کا حق بنتا ہے، آپ کی بستی سے ہم گزرے، ہم مسافر تھے، آپ لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے کچھ بکریوں کی شرط لگائی گئی
کہ اتنی بکریاں لیں گے علاج ہم کریں گے۔ تو یہ صحابی رسول جب وہاں پر پہنچے تو اس پر دم کیا، عرفیہ کیا، منتر لگایا، اور منتر کے اندر اس صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کیا۔ تو اللہ رب العالمین کے کلام میں بہت طاقت ہے، تو یہ شفا بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے۔ تو اس کو جب فرق پڑ گئی تو انہوں نے وہ بکریاں وعدے کے مطابق ان کو دے دی۔ لیکن دیکھو صحابہ کا زندگی کا کیا حال تھا، وہ کیسے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ بکریاں ہانک کر گھر لے گئے، نہیں، پہلے مسئلہ پوچھا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا، اور حسب دستور ان سے وعدہ ہوا، تو انہوں نے وہ بکریاں دی ہیں، اس کو شفا ہوگی۔ تو میں نے سورہ فاتحہ اس میں پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابی تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ سورہ جو ہے سورہ شفا بھی ہے، اس کا ایک نام سورہ شفا بھی کہتے ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ جو آپ کو وہاں سے بکریاں ملی ہیں اس میں سے میرا بھی حصہ رکھنا، یعنی کہ یہ حلال ہے۔ اور اس کا ایک نام الصلاۃ بھی ہے، کیونکہ صحیح مسلم کے اندر جو حدیث حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر جو حدیث لائی ہے، اس حدیث کے اندر آیا، قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اس نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو دو حصوں کے اندر تقسیم کیا، ایک حصے میں میری تعریف اور ایک حصے میں ایک حصہ بندے کے لیے، ایک میرے لیے ایک بندے کے لیے۔ تو جب یہ بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، الرحمن الرحیم اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، مالک یوم الدین آخرت کے دن کا مالک ہے، میری تعریف کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو حصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی اللہ کا حصہ ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے، تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے تجھ سے مانگتے نہیں، تجھ ہی سے مانگتے، اس کا یہ ترجمہ ہے، تجھ سے مانگتے نہیں، یہ غلط ترجمہ ہے، تجھ ہی سے مانگتے ہیں، یعنی کہ تیرے سوا کسی سے نہیں مانگتے۔ اس کا معنی یہ ہے ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے بھی مانگنا حرام ہے، منع ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اب اپنا حصہ شروع ہو گیا، اب بندے کا حصہ شروع ہو گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جو انعام یافتہ ہے، جن لوگوں پر آپ کا انعام ہوا ہے، اللہ تیرا انعام ہوا، ان کا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، ان کا راستہ دکھا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، جن کا ان کا راستہ نہیں دکھانا جو گمراہ ہو گئے، اور ان کا بھی نہیں جو جن پر آپ غضبناک ہو گئے۔ غیر المغضوب، جن پر آپ غضبناک ہوئے، ان کا راستہ بھی نہیں، ولا الضالین، جو گمراہ ہوئے ان کا بھی نہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، پھر اپنے معاشرے کو دیکھیے، جو یہ ہم پڑھتے ہیں، کیا ہم اس پڑھنے میں سچے ہیں؟ اللہ سے تو ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ ان کا راستہ نہیں دکھانا، لیکن جب ہم اپنی زندگی کا حال دیکھتے ہیں تو ہم انہی کی نقل کر رہے ہیں۔ نماز کے اندر ہم ان سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، ان کا راستہ نہیں دکھانا۔
ان کی گمراہی والا راستہ نہیں دکھانا. لیکن جب ہم اپنی زندگی کے حالات دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، تو ہم ہو بہو ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ہم ان کی نقالی کر رہے ہیں. ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے مکلف ہیں، ذمہ دار ہیں، لیکن ہم اس کے بدلے کن کی اطاعت کر رہے ہیں؟ جن سے ہم نماز کے لیے یہ مانگتے ہیں اللہ ان کا راستہ نہیں دکھانا، لیکن راستہ تو ہم انہی کا اختیار کر رہے ہیں. ہمارا غذا قطع، ہمارا پہننا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، ہر چیز میں ہم ان کی اتباع کر رہے ہیں، اور یہاں سے دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ ان کا راستہ نہیں دکھانا. یعنی اس کہنے میں، اس دعا میں، مانگنے میں ہم جھوٹے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہم ان کے راستے سے پناہ مانگتے ہیں لیکن اسی کے راستے پر چلتے ہیں. ہم ان کی گمراہی سے پناہ مانگتے ہیں لیکن انہی کی گمراہی کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. تو اس کے دو حصے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ میرے لیے اور ایک حصہ میرے بندے کے لیے. اور حدثنا علی بن عبداللہ، روایت کرتے ہیں علی بن عبداللہ، قال حدثنا سفیان، سفیان سے روایت کرتے ہیں، قال حدثنا زہری، امام زہری سے بیان کرتے ہیں. امام زہری کس سے بیان کرتے ہیں؟ عن محمود بن ربیعہ، محمود بن ربیعہ سے روایت کرتے ہیں عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ. اور وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، برگزیدہ صحابی ہیں. کیا روایت کر رہے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ میرے نبی کائنات آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ، نہیں ہوتی اس کی نماز، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے اس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، نہیں ہوتی نماز. بخاری کے اندر یہ حدیث 756 نمبر پر، اور مسلم نے بھی اس کو روایت کیا. حدیث کی دو کتابوں میں جو متفق علیہ کتاب ہیں، جن پر پوری امت کا اتفاق ہے. بخاری اور مسلم کے اندر جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں وہ صحیح ہیں، ان پر کوئی کلام نہیں. پوری امت نے اس کو مانا ہے، مانا نہیں بلکہ منوایا ہے اللہ رب العالمین نے. یہ دو محدثین، اگر کتاب اللہ کی کتاب کے بعد کوئی صحیح ترین کتاب ہے، پہلے بخاری ہے اس کے بعد مسلم ہے. یہ دو کتابیں. باقی جو حدیث کی کتابیں وہ بھی کتابیں ہیں، لیکن اس میں ضعیف بھی ہے اور صحیح بھی ہے. اس میں صحیح بات بھی ہے اور ضعیف بات بھی ہے. اس میں صحیح حدیث بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے. لیکن بخاری اور مسلم کے اندر جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں، قریباً 7,500 حدیثیں ان کے اندر ہیں. یہ کم سے کم 15,000 احادیث روایتیں ہیں. ان دو کتابوں کے اندر پوری امت کا اتفاق ہے، یہ سب کی سب صحیح ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا صلاۃ، نہیں ہوتی نماز، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے اس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، نہیں ہوتی نماز. اب اس کی عموم کی تائید جو ہے سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے، جامعہ ترمذی کے اندر بھی ہے، سنن نسائی کے اندر بھی ہے. بعض صحابہ کرام کا بیان کرتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھ رہے تھے. دیکھو کیسے واضح مسئلہ ہے، لیکن ماننا نہیں ہے. اب کسی نے نہیں ماننا ہے، اس کو ہم زبردستی منوا تو نہیں سکتے. ہمارا کام ہے کہنا، کوئی مانے یا نہ مانے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. وہ خود اپنا جواب دیں گے، ہم اپنا جواب دیں گے. ہم سے یہ سوال ہوگا کہ آپ کو پتا تھا، بولا تھا، ہم یہ جواب دیں گے ہمیں پتا تھا، ہم نے بولا تھا. ان کو پوچھا جائے گا آپ کو ان نے بولا تھا، آپ نے مانا کیوں نہیں، تو وہ اپنا جواب دے دیں گے. ہمیں اس کی جواب داری نہیں ہے. ہمارے ذمے جو اللہ رب العالمین نے
جس کے ہم مکلف بنائے گئے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے. باقی ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ کسی مولوی کے ہاتھ میں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک جگہ پر بتایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتاتے جائیے، دعوت دیتے جائیے، ہدایت میرے ہاتھ میں. ہدایت اللہ نے کرنی ہے. ہاں ہم اتنا کر سکتے ہیں، ایک بول سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں اللہ انہیں ہدایت فرما، یہ ہمارے ہاتھ میں. لیکن ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، وہی ہدایت کر سکتا. فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا، ان پر جو قرات ہے قرآن کا پڑھنا بوجھل ہو رہا تھا، بہت بوجھل ہو رہا تھا. تو جب سلام پھیرا صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ تم میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ یعنی جب میں قرات کرتا ہوں تم بھی کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قرات کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تفعلوا، ایسا مت کیا کرو، الا بام القرآن، صرف ام القرآن سورہ فاتحہ. فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ، پس نہیں ہوتی ہے اس کی نماز، لمن لم یقرأ بها، جس نے اپنی نماز کے اندر اس کو نہیں پڑھا. جس نے اپنی نماز کے اندر اس کو نہیں پڑھا. کس کو؟ سورہ فاتحہ کو. اور ایسی ہی روایت جو مروی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں بھی یہی ذکر ہے. یعنی یہاں پر واضح کیا گیا صبح کی نماز تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسی لیے مجھے قرات کرنا بوجھل ہو رہا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا قرآن کو مجھ سے کوئی چھین رہا ہے. آپ خود اندازہ لگائیے، آپ تلاوت کرو، ایک آدمی 2-3 اس کے ساتھ شروع کر دے اور تلاوت کرنا شروع کر دے تو اس کو بوجھل مشکل ہو جائے گی، وہ بھول جائے گا. یعنی یہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے یہ قرآن پڑھنا مجھ پر بوجھل ہو رہا تھا، لیکن میرے صحابہ ایسا نہیں کرنا، آپ مت پڑھا کرو، لا تفعلوا، مت کیا کرو، الا کیا سورہ فاتحہ، اس کو پڑھو کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. واضح ہو گیا نا؟ آپ اس سے واضح دلیل کیا چاہے. پرسوں میں دیکھ رہا تھا طارق مسعود صاحب، وہ بھی اس کو گول مول کر رہے تھے اور کوئی روایتیں لا رہے تھے. میں نے بولا اتنی واضح حدیثیں ہیں، انٹرنیشنل سکالر ہے مولانا طارق مسعود، میں بھی اس کا فین ہوں، میں بھی اس کو بہت عزت کرتا ہوں، لیکن اتنے بڑے عالم ایسی حدیثوں کو چھپا جائیں، اپنے مسلک کو بچانے کے لیے، اپنی انا کو بچانے کے لیے اتنی حدیثوں پر انگوٹھا رکھ دیں، اتنے بڑے انٹرنیشنل سکالر، تو اللہ کے ہاں یہ کیا جواب دیں گے؟ مجھ جیسے ناچیز ایک عام انسان کو جب مجھے یہ پتا چل گیا بھائی یہ پڑھنی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اتنا ہی، اسی پر بات نہیں. آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی